اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شبیر رجائی، لیکچرار شعبہ علوم اسلامیہ، اسوا کالج اسلام آباد، اسلامیات کی پہلی درس کے ساتھ، پہلی لیسن کے ساتھ، پہلے سبق کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسلامیات جماعت نہم 9 کلاس کی اسلامیات کا آج پہلا سبق ہے۔ اسلامیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ قرآن مجید کا ہے اور اس میں 2 سورتیں ہیں۔ ایک سورہ انفال ہے جو کلاس 9 کا حصہ ہے، اور دوسرا سورہ احزاب ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ، اسلامیات کا دوسرا حصہ احادیث مبارکہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ کے حوالے سے ہیں۔ تو آج ہم سورہ انفال کے بارے میں کچھ تبصرہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو سورہ انفال کا سب سے پہلے ہم اس کا تعارف کرتے ہیں۔ سورہ انفال یہ مدنی سورہ ہے، قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 اور 10 میں واقع ہے۔ اس سورہ کے 10 رکوع اور 75 آیات ہیں، اور یہ سورہ قرآن مجید کی 8ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے، اور اس کے وجہ تسمیہ اس سورت کی پہلی آیت کے حصے یسألونک عن الانفال سے ماخوذ ہیں۔ لفظ انفال نفل کی جمع ہے، جس کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ مال غنیمت وہ مال و اسباب ہیں جو کفار سے دوران جنگ یا جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ اس سورہ میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر کا تفصیلی تبصرہ موجود ہے۔ اس کے ایک اور معنی بھی ہے سورہ انفال کے۔ اس کے ایک معنی کیا ہے؟ زائد کے ہیں۔ جو چیز واجب کے علاوہ ہو اسے نفل کہا جاتا ہے۔ جنگی غنیمت کو انفال اس لیے کہا گیا ہے کہ مسلمان راہ خدا میں لڑتے ہیں، اور غنیمت ایک اضافی نام ہے۔ اگرچہ انفال کا حکم جنگ کی غنیمت کے بارے میں آیا ہے، تاہم یہ حکم ہر قسم کے انفال یعنی اموال زائد کو شامل ہے۔ مثلا متروک آبادیاں، وہ آبادیاں جسے ترک کی گئی ہو، جس کو مکمل طور پر انسان نے وہاں پر زندگی بسر کرنا چھوڑ دیا ہو، وہ آبادیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں، جنگل، غیر آباد زمینیں، اور لاوارث املاک وغیرہ جو کسی کی ملکیت نہ ہو۔ اسی طرح وہ اموال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہوں، جنہیں فی کہتے ہیں، یہ سب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ اس سورہ کے جو اہم مضامین ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مال غنیمت جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، وہ اموال جو مسلمانوں کے ہاتھ جنگ کے دوران آ جائیں، جسے کوئی فرد یا جماعت کوشش سے حاصل کریں، اسے غنیمت کہتے ہیں۔ لیکن کفار کا وہ مال جو بغیر لڑے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اس کو مال فی کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مند مسافروں کے لیے ہیں۔ باقی 4 حصے غازیوں میں تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ مال فی میں غازیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا موضوع مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے اس سورہ کے اندر۔ جب مومنین سے بیان کیا جاتا ہے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت سن کر ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا اہم موضوع جو ہے اس سورہ کے اندر، سورہ انفال کے اندر جو احکام بیان ہوا ہے، ان میں سے تیسرا موضوع جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، یعنی جنگ بدر میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 1000 فرشتوں سے مدد کا یقین دلایا، تاکہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو اور ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ چوتھا اہم موضوع جو ہے بارش کا برسانا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، جس سے مسلمان پاک و صاف ہو گئے اور ان کے پاؤں مضبوطی سے جم گئے اور انہیں سکون حاصل ہوا، اور اس طرح سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ چوتھا اہم موضوع جو ہے پیغمبر کا کفار پر کنکریاں پھینکنا۔ میدان بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں کفار کے لشکر کی طرف پھینکی۔ یہ ریت کے ذرات وسیع رابع پر پھیلے ہوئے کافروں کے لشکر کے ہر فرد کی آنکھوں میں پڑے۔ سب دیکھنے سے معذور ہو گئے، وہ ایسے ڈرے کہ اپنے مقتولوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ واقعہ کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمائی ہے کہ اے میرے حبیب، جب اپنے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی تھی، وہ آپ نے تو نہیں پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ پانچواں موضوع اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، کیونکہ وہ تمہیں ان امور کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں ابدی زندگی عطا کرتے ہیں۔ چھٹا موضوع خیانت کی ممانعت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، ورنہ تمہاری ہر حرکت خیانت ہوگی، اور تمہارے ذمہ جو کام لگائے جاتے ہیں ان کی ادائیگی میں بھی خیانت نہ کرنے کا حکم ہے۔ ساتواں جو موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار کی جو پالیسیاں ہیں۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 پالیسیاں بنائی، 3 تدبیریں کی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آٹھواں جو موضوع ہے کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب کا نہ آنا۔ کفار نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، ان میں موجود ہیں، اور جب تک یہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ نواں جو موضوع ہے مومن کی فراست کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی فراست عطا فرمائے گا جس سے تم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں ختم کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ 10واں جو ہے وہ کفار کی نمازیں ہیں، یعنی اس وقت کفار کس قسم کے نمازیں پڑھا کرتے تھے خانہ کعبہ کے سامنے۔ خانہ کعبہ کے سامنے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا کفار کی نمازیں تھی۔ وہ سیٹیاں بجا کرتے تھے، شور شرابے کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ 11واں موضوع جہاد کی مدت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو کب تک لڑتے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کافروں سے اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور پورے کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ 12واں موضوع جو ہے اس سورہ کے اندر فرمایا کہ کفار مکہ آل فرعون کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ کا طرز عمل آل فرعون اور ان سے پہلے لوگ جو تھے انہی کی طرح ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے احکام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ کفار مکہ بھی یہی طرز عمل اپنا رہے ہیں، لہٰذا انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ 13واں موضوع بدترین جانور قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بدترین جانوروں کی طرح ہے جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، کفر پر برقرار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں، وعدے کو ختم کرتے ہیں اور اس عہد میں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ یہ جو 14واں موضوع ہے دفاع کی تیاری کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے جدید سامان اور ہتھیار، بہترین سواریاں تیار رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور تمہارے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن سارے اس سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا ملے گا۔ اگر وہ صلح کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے صلح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو فکر نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ 15واں موضوع جو ہے جہاد کی ترغیب کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومنین کو جہاد پر ابھاریں، ان کو جہاد کی ترغیب دیں۔ اگر تم میں سے 10 صبر کرنے والے افراد ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور 100 مومن ہوں تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ اور بعد میں تخفیف کر کے فرمایا کہ اگر 100 صبر کرنے والے مومن ہوں تو 200 کافروں پر، اور 1000 مومن ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ آخری جو موضوع ہے فرمایا کہ مومن مومن کے دوست اور کافر کافروں کے دوست ہیں۔ مومن ہجرت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور جان قربان کرنے والے، مومنین کو پناہ دینے والے اور ان کی مدد کرنے والے سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ سب ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں۔